بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام گل افشاں ہے اور آج میں سال اول کے اردو گرامر کی آن لائن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیٹا آج جو ہمارا موضوع ہے ادبی اصطلاحات میں علم بیان کے اوپر ہم بحث کریں گے، تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے جو 4 چیزیں ہیں جو علم بیان کی طرف ہمیں لے کر آتی ہیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ علم بیان ہوتا کیا ہے۔ بیٹا ہم اکثر اپنی گفتگو میں یا اپنی تحریروں میں، اپنی تقریر میں کچھ بھی چیز ہم لکھنا چاہ رہے ہیں یا بولنا چاہ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ پر اثر بنائیں، زیادہ اس کے اندر تاثر پیدا کریں، وہ زوردار ہو اور وہ سننے والے پر اثر کریں۔ اس کے لیے مختلف طریقے بھی آزمائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کا زور نہیں پیدا ہوتا جس طرح ہم اس کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا دوسرے کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم پھر وہ طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے کہ وہ چیز زیادہ پر اثر ہو جائے۔ ان طریقوں کو کہا جاتا ہے علم بیان کی جو 4 صورتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہیں۔ تو گویا ان 4 طریقوں کا برتنا، ان 4 طریقوں کا استعمال کرنا، یہ علم بیان کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، ایک بات میں آپ کو پہلے یہ بتاتی چلوں کہ جو الفاظ کا حقیقی معنوں میں استعمال ہے وہ علم لغت میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی ہے، تو اس کو ہم علم لغت کہیں گے، جبکہ جو اس کا مجازی اگر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ علم بیان ہے۔ گویا کہ یہ 4 چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہے۔ تو یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ مجازی استعمال میں آئیں گی۔ حقیقی مطلب اگر کچھ اور کہہ رہا ہے تو مجازی مطلب کچھ اور ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان پر بحث کرتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو آج یہ واضح کرنے میں کامیاب ہو سکوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کے مفہوم کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹا سب سے پہلی چیز جو یہاں پر میں نے لکھی ہے تشبیہ، اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن کو ذرا اپنی پچھلی کلاسوں کی طرف لے کے جائے گا۔ جماعت نام اور دہام میں بھی یقیناً آپ نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن آخر کیا ضرورت تھی جب اس کو کالج میں بھی شامل کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر ہم ایک قدم اور آگے جائیں گے۔ وہ ایک قدم آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی یادداشت کو پیچھے لے جانا چاہوں گی تاکہ آپ وہ اس چیز کو یاد کر لیں جو آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو بیٹا تشبیہ کا لفظ نکلا ہے شبہ سے، شک سے۔ ہمیں شک کیوں ہوتا ہے؟ شک ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے۔ ہمیں ایک چیز کے متعلق شک اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں وہ کسی دوسری چیز کے مشابہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ گویا تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جب ایک چیز کسی دوسری چیز کی ہمیں مانند نظر آ رہی ہو۔ عام گفتگو کی بھی بات ہے بیٹا، آپ کہتے ہیں کہ باہر اتنے سیاہ بادل آئے کہ یوں لگتا تھا جیسے رات ہو گئی۔ اب بادلوں کی سیاہی کو واضح کرنے کے لیے یا اس کو اثر اس میں پیدا کرنے کے لیے آپ نے رات کا ذکر کیا، کیونکہ رات میں جو سیاہی ہے وہ ہمیں اپنی انتہا پر نظر آ رہی ہے۔ گویا بادلوں کے آنے سے شاید اتنی سیاہی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اس کی جو مثال دی ہے، اس کی جو تشبیہ ہم نے ڈھونڈی ہے، وہ اس چیز میں ڈھونڈی ہے جہاں وہ ہمیں خصوصیت انتہا پر نظر آتی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے بیٹا کہ تشبیہ ہم اس وقت دیتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری چیز میں وہ خصوصیت اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ اور جماعت نحم اور دہم میں آپ نے اس کی نثری مثالیں لی تھی، تھوڑا سا انہی کو ہی ریکال کر لیجئے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ احمد کی بہادری کی مثال دینے کے لیے، اس کو تشبیہ دینے کے لیے شیر ڈھونڈا گیا۔ شیر کے اندر جو بہادری ہے وہ ہمیں اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے کہ بدن آگ کی طرح تپ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے بدن کو دیکھا، آپ دیکھیں وہ آگ کی طرح تپ رہا ہے، حالانکہ آگ میں جو گرمی ہے وہ اپنی شدت پر ہے،
لیکن اس گرمی کو ہم نے واضح کرنے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا جہاں پر وہ ہمیں خصوصیت اپنی انتہا پر نظر آتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو مثال ڈھونڈی ہے وہ ڈھونڈی ہے جو کہ دوسری چیز کے اندر وہ خصوصیت ہمیں اپنی انتہا پر نظر آ رہی ہے. بیٹا یہ تو وہ چیز تھی جو آپ پچھلی جماعتوں میں کر کے آئے ہیں, لیکن اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک قدم اور آگے جائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شعری مثالوں میں سے استعارہ اور تشبیہ اور مجاز مرسل اور کنایہ کو تلاش کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شعری مثالیں ہم نے تشبیہ کی یہاں پر لکھی ہیں, کچھ آپ کی نظر سے یقیناً پہلے بھی گزری ہوں گی, لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ تشبیہ ہے یا استعارہ ہے یا مجاز مرسل ہے. ایک بڑا مشہور شعر ہے, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. شاعر کہہ رہے زندگی ہے یا طوفان ہے. زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, غم آتے ہیں, ناکامیاں آتی ہیں, محرومیاں آتی ہیں. اب ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کے لیے وہ کہہ رہے طوفان, ان کی انتہا بیان کرنے کے لیے اس نے طوفان کا سہارا لیا. کیوں لیا ہے؟ طوفان کے اندر ہمیں وہ تباہی, بربادی, وہ ایک ہر طرح کا انتشار اپنی انتہا پر نظر آتا ہے. ہر چیز تہو بالا ہو رہی ہے, ہر چیز ادھر سے ادھر تباہ ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میری زندگی میں بھی طوفان ہے. تو زندگی کی مشکلات کو واضح کرنے کے لیے اس نے کہا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. گویا ایک چیز ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے دوسری چیز کا سہارا لیا گیا ہے. زندگی کی مشکلات کو واضح کرنے کے لیے اس نے طوفان کا لفظ استعمال کیا ہے, تشبیہ استعمال کی ہے طوفان کی. بیٹا اگلا شعر دیکھیے, جگنو کی روشنی ہے کاشان آئے چمن میں, یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. جگنو کی روشنی یا شمع. اب جگنو آپ نے بھی زندگی میں یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا کیڑا جس کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے, لیکن اس کی روشنی کو کس انتہا پہ جا کے شاعر بیان کر رہا ہے کہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. گویا دوسری چیز جس سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہاں پر ہمیں وہ خصوصیت اپنی انتہا پر نظر آتی ہے. اسی طرح یہ شعر جو میں نے مکمل نہیں لکھا اس لیے کہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں, میر کا بہت مشہور شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. نازکی اس کے لب کی, پنکھڑی ایک گلاب. اب اس نازکی کو واضح کرنے کے لیے کیا چیز, کیا مثال شاعر نے ڈھونڈی, وہ انتہا اسے پھول میں نظر آئی جو اپنی نازکی میں, رعنائی میں, حسن میں بے مثال ہے. تو بیٹا اب تک آپ نے اگر نثری مثالیں اس کی دی تھی تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تشبیہ کو اشعار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم تشبیہ کی نثری مثالوں میں اس کے ارکان الگ کیا کرتے تھے, اسی طرح اب ہم ان شعری مثالوں میں سے ان ارکان کو الگ کریں گے. تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں. پہلی چیز ہے مشبہ. مشبہ سے مراد وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کوئی تشبیہ استعمال کریں گے یا جس کی خصوصیت کو آپ کسی دوسری چیز میں تلاش کریں گے. یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے زندگی کی, یہاں پر وہ بات کر رہا ہے جگنو کی, یہاں پر بات کر رہا تھا لبوں کی نازکی کی. تو یہ مشبہ ہو جائیں گے. مشبہ بہی سے مراد کیا ہے, وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے جہاں پر ہمیں وہ چیز اپنی انتہا پر نظر آتی ہے. یہاں پہ ہے طوفان, یہاں پہ ہے شمع, اور اس شعر میں کیا تھا, گلاب کی پنکھڑی. تو بیٹا یہاں پر وہ تین چیزیں جو ہمیں اپنی انتہا پر نظر آتی ہیں, شاعر نے ان کا سہارا لے کر ایک چیز کو واضح کیا ہے. اگلی چیز آ جاتی ہے وجہ شبہ. وجہ شبہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر مشبہ اور مشبہ بہ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں ایک چیز کو اس دوسری چیز کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہا ہوں یا اس کے مانند قرار دے رہا ہوں. جیسے کہ وہ زندگی کو طوفان کیوں کہہ رہا ہے, وجہ کیا ہے, زندگی میں ہی بربادی ہے, غم ہے, پریشانیاں ہیں, اور طوفان میں ہی بربادی ہے. یہ دونوں ایک پریشانی کا اور ایک طرح کی زحمت کا پیش خیمہ ہے. زندگی بھی اس کے لیے ایک زحمت ہو چکی ہے, اور طوفان تو ویسے ہی ایک پریشانی ہے, مصیبت لے کر آتا ہے.
یہاں پر اس کو کیوں ضرورت پیش آئی جگنو کی روشنی کو شمع کہنے کی؟ جگنو بھی چمک رکھتا ہے اور شمع میں بھی وہ چمک اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ چمک، وہ روشنی جو ہمیں مشبہ میں بھی نظر آ رہی ہے، مشبہ بہی میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اس شعر میں جو لبوں کی نازکی ہے اس کو پھول کی پنکھڑی میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ لب اور پھول دونوں میں جو نازکی ہے، جو لطافت ہے لبوں میں، وہی پھول میں اس کو نظر آ رہی ہے، جو وجہ شبہ یعنی دونوں کے اندر پائی جانے والی مشترک خصوصیت کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حرف تشبیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، صورت، مانند، جیسا، کی طرح۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر یہ حرف تشبیہ ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یا کا لفظ حرف تشبیہ ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے، یا کا لفظ حرف تشبیہ ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی، گلاب کی سی ہے، کی سی۔ اب یہ لفظ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف تشبیہ ہے۔ آخری جو اس کا رکن ہے وہ ہے غرض تشبیہ۔ بیٹا بات یہ ہے کہ آخر میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ ہم کیوں غرض یہ ہم استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ایک چیز ہم اپنی طرف سے بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے مدلل انداز سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خوبی کے ساتھ بیان کریں، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کوئی خامی رہ گئی ہے۔ ہم اس کے اندر مزید زور پیدا کرنے کے لیے، پراثر بنانے کے لیے ان مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب غرض بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ جگنو کی روشنی کو واضح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، زندگی کے اندر جو آنے والی پریشانیاں ہیں، غم ہیں، ان کو بیان کرنا، یعنی اس کو ایک انتہا پہ جا کر جب بیان کیا جائے گا، کیونکہ جو دوسری چیز ڈھونڈی گئی ہے اس میں وہ خصوصیت ہمیں اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ 5 یہاں پر اس لیے لکھ دیے کہ ان مثالوں کو دیکھ کر آپ ان کو خود مکمل کیجئے کہ پہلے شعر میں یہاں پہ مشبہ کیا تھا؟ زندگی۔ اس شعر میں مشبہ کیا ہے؟ جگنو۔ نازکی اس کے لب کی، لبوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مشبہ بہی کیا ہے؟ کس سے تشبیہ دی جا رہی زندگی کی؟ طوفان سے۔ مشبہ بہی میں لکھ دیجئے۔ جگنو کو کہا جا رہا ہے شمع، اب آپ مشبہ بہی لکھ دیجئے اس کے کہ اس کو طوفان کہا جا رہا ہے۔ تیسرے میں کس سے تشبیہ دی گئی؟ ناز کی اس کے لب کی، پھول کی پنکھڑی، تو یہاں پہ پھول کی پنکھڑی لکھ دیجئے۔ یعنی آپ کو میں نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ اس طرح آ جاتے ہیں اشعار تو اس میں آپ اسی طرح سے ان کے ارکان الگ الگ کریں گے، اور اس طرح آپ کو واضح ہو جائے گی کہ مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے، اور اسی طرح حرف تشبیہ وغیرہ۔ ایک شعر کی میں کر دیتی ہوں تاکہ ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم بچا سکیں۔ اس میں مشبہ کیا ہے؟ زندگی۔ مشبہ بہی کیا ہے؟ طوفان۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ تباہی، بربادی، تباہی کر لیں، بربادی کر لیں۔ زندگی میں بھی وہی طوفان ہے، وہی تباہی بربادی جو ہمیں طوفان میں نظر آتی ہے۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ یا۔ غرض کیا ہے؟ زندگی کی مشکلات، زندگی کی پریشانیوں کو واضح کرنا۔ بیٹا ایک بات آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ یہاں پر یہ بھی دے دوں، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ بآسانی آپ کے شعر میں موجود ہوتی ہیں۔ صرف غرض ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو خود سے کچھ لکھنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا زندگی، مشبہ، مشبہ بہی، طوفان، اور اسی طرح ہم جینے کے ہاتھوں مر جانا۔ کیوں مر جانا؟ طوفانوں میں مر جاتا ہے اور زندگی کی مشکلات سے بھی انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح یا، اب یہ چاروں چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی، صرف آپ نے غرض خود لکھنی ہے کہ زندگی کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو واضح کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو علم بیان کی پہلی صورت تشبیہ ہم نے بیان کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں علم بیان کی جو ایک اگلی چیز ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ بھی آپ اپنی پچھلی جماعتوں میں یقیناً پڑھ کر آ چکے ہیں بیٹا۔
اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ادھار لینا. ادھار کوئی چیز لی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ادھار تھوڑی سی دیر کے لیے لیا جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے ہم کوئی چیز ادھار لیتے ہیں, اور اس کی تعریف بیٹا یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو, یعنی کوئی ایسا لفظ جس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں ہمیں تشبیہ کا تعلق نظر آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ استعارہ ہے. یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو ہم عارضی طور پر کسی کے نام کے لیے, کسی خصوصیت کے لیے لے لیتے ہیں. مثلا اگر ماں کہتی ہے کہ میرا چاند سو رہا ہے, اب چاند اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن عارضی طور پر اس نے اپنے بیٹے کی چاہت میں, اس کی محبت میں, اس کی خوبصورتی میں اس کو چاند کہہ دیا. اسی طرح ماؤں کو اپنے بیٹے شیر لگتے ہیں, میرا شیر آ گیا. اب وہ شیر سے مراد اس کا جو حقیقی مطلب ہے وہ اگر خونخوار جانور کا ہے تو مجازی مطلب اس کا بہادری ہے. تو یہاں پر جو تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہے, شیر کی طرح بہادر, چاند کی طرح خوبصورت. میں نے آپ سے کہا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے. تو یہاں پر شیر کا لفظ اور چاند کا لفظ اس نے لیا اپنے بیٹے کے لیے ہی ہے, لیکن براہ راست اس کا نام ہٹا کے ایک اور لفظ ادھار لے لیا ہے. بیٹا یہ بات دیکھیے گا کہ ہم نے یہاں پہ کہا کہ ادھار لینا ہے, تشبیہ کا تعلق کہا گیا ہے. اس میں تشبیہ میں دونوں چیزیں تھیں, آپ کو نظر آ رہی تھی کہ وہاں پہ مشبہ بھی تھا, مشبہ بہی بھی تھی. یہاں پر جس شخص کا, جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا, بات اسی کی ہے. باپ پیار میں اپنی بیٹی کو کہتا ہے میری گڑیا, اس کا نام نہیں, اس کے لیے ایک لفظ ادھار لے لیا اس نے, گڑیا. ماں نے کہا کہ میرا چاند. اب یہ جو چاند ہے یا گڑیا ہے یا شیر ہے, یہ لفظ ہم نے ادھار لے لیے ہیں, ادھار لے لیے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس بچے کا نام چاند رکھ دیا گیا ہے یا شیر رکھ دیا گیا ہے. اس کا نام اپنی جگہ ہے اور چاند اپنی جگہ ہے, لیکن وقتی طور پر ایک چیز جو ادھار لی گئی ہے, اس عمل کو ہم اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ استعارہ ہے. یہ میں نے آپ کو نثری مثالیں دی, یہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آ بھی چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں, کچھ چلتے ہیں شعری مثالوں کی طرف کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو شعروں میں کس طرح سے استعارہ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیوں سنے عرض مضطرب مومن, صنم آخر خدا نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں گے اس میں کون سا لفظ ہے, استعارہ ہے, بات وہ اپنے محبوب کی کر رہا ہے. محبوب کو کہہ رہا ہے صنم. صنم کہتے ہیں پتھر کے بت کو, یعنی اپنے محبوب کی سنگ دلی کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی جو لا تعلقی ہے, اس کی جو ظلم و ستم ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تو پتھر کا بت ہے. کہتے ہیں صنم آخر خدا نہیں ہوتا. تو یہاں پر استعارہ محبوب کا لفظ ہٹا کر بات محبوب کی جا رہی ہے, لیکن ایک لفظ جو ادھار لے لیا گیا ہے وہ ہے صنم. اگلی مثال دیکھیے, پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا, شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا. صیاد لفظی مطلب ہوتا ہے شکاری. شکاری کون ہوتا ہے؟ ایک ظالم شخص جو معصوم پرندوں کو قید کر لیتا ہے, جال میں پھنسا لیتا ہے. یہاں پر بھی وہ اپنے محبوب کو ہی کہہ رہا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ ظالم ہے, اس لیے اس کو صیاد کہہ رہا ہے. تو اس کا لفظ ہٹا کے محبوب کا اس نے جو لفظ ادھار لیا ہے وہ ہے صیاد. اگلا شعر میں نے یہاں پر نامکمل اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ بھی آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی, خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. یہ آتش کا ایک بڑا مشہور اس کی غزل کا شعر ہے. برہمن شاعر خود کو کہہ رہا ہے, برہمن جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور اس کے چڑھاوے چڑھا رہا ہے, اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے, خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. اور انتظار میں ہے کہ کاش یہ بت بولے تو صحیح, مگر خدا نے بتوں کو زبان ہی نہیں دی. اب وہاں پہ بت سے مراد پھر اس کا محبوب آ جاتا ہے. وہ اتنا لا تعلق ہے اور اس قدر سنگ دل ہے کہ اس کے اوپر شاعر کی کسی کیفیت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنا رہتا ہے. اسے وہ کہتے ہیں کہ اس کو حسرت رہتی ہے. اب اس شعر میں دو استعارے استعمال کیے گئے ہیں. برہمن کا استعارہ شاعر نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, بتوں کو خدا نے نہ گویا کیا. بت کا جو استعارہ ہے وہ اس نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے.
یعنی اپنا نام اور اپنی محبوب کا لفظ ہٹا کر اس نے برہمن اور بتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ادھار لیے گئے ہیں لفظ۔ تو بیٹا اسی طرح جس طرح ہم نے ارکان تشبیہ پڑھے تھے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ارکان کون سے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا رکن ہے وہ مستعار لہو۔ مستعار لہو سے مراد کیا ہے؟ جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جس کے لیے ادھار لیا جائے۔ مستعار منہو کیا ہے؟ جو لفظ ادھار لیا جائے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اس نے اپنے محبوب کو صنم کہا ہے یا اپنے محبوب کو سیاد کہا ہے، ان دونوں میں کوئی نہ کوئی تو بات مشترک ہوگی، ان کی خصوصیات میں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو مماثلت رکھتی ہوگی، تبھی وہ اپنے محبوب کو کہیں بت کہہ رہا ہے، کہیں سیاد کہہ رہا ہے، یا کہیں پر وہ اپنے محبوب کو صنم کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مشترک خصوصیت جو مستعار لہو اور مستعار منہو میں پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وجہ جامع، یعنی وہ مشترک خصوصیت کس کی؟ مستعار لہو اور مستعار منہو کی۔ اب پہلے شعر میں جو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں مستعار لہو کیا چیز ہوگی؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ محبوب کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بات وہ اپنے محبوب کی کر رہا ہے۔ کیوں سنا عرض مشترک مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اپنے محبوب کے لیے اس نے منہو کیا استعمال کیا ہے؟ کون سا لفظ مستعار لیا ہے؟ مستعار منہو جو لفظ ادھار لیا ہے وہ ہے صنم۔ کیوں لیا ہے؟ محبوب میں اور صنم میں کیا چیز کامن ہے، کیا چیز مشترک ہے؟ ظلم، سنگ دلی، یعنی لا تعلقی۔ ایک پتھر کا بت ہے، بالکل لا تعلق رہتا ہے، بالکل لا تعلق ہے، اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو ایک سیاد کی ہیں، بے رحم ہے وہ، وہی خصوصیات محبوب کی ہیں، وہی بے رحم ہے۔ اسی طرح یہاں پر بتوں کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ۔ اب برہمن اور شاعر کی کیا آپس میں خصوصیت ہو سکتی ہے؟ دونوں چاہتے ہیں، وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے، برہمن اپنے بتوں کو چاہتا ہے، تو ان کے درمیان جو وجہ جامع ہمیں ملے گی وہ یہ ملے گی کہ چاہنا، پوجا کرنا۔ تو بیٹا یہ دو چیزیں تھی ابھی ہم نے علم بیان کی جو آپ کو واضح کی ہیں، پہلی تشبیہ اور دوسری استعارہ، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ان کو ہم نے شعری مثالوں سے واضح کرنا ہے۔ شعری مثال آسان لیجئے گا، اکثر ایسا سوال بورڈ میں آ جاتا ہے کہ تشبیہ کی وضاحت کیجئے اور کسی شعری مثال سے وضاحت کریں، تو وہاں پہ آپ آسان سا کوئی شعر لیں، 2-3 اشعار، اور کوشش کریں کہ جو آپ کی سماعتوں سے، آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں انہی اشعار کو استعمال کیجئے۔ اس لیے میں آپ کے ان اشعار کی طرف گئی ہوں جو آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں، تو ان کو لیجئے تاکہ آپ آسانی سے یہ جو ارکان ہیں اس میں اور اس میں آپ الگ کر سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو علم بیان کی جو پہلی دو صورتیں ہیں، تشبیہ اور استعارہ، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جی بیٹا، ابھی آپ نے ادبی اصطلاحات میں تشبیہ اور استعارہ، اس کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کی مثالیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے ارکان کیا ہیں۔ اور اب آتے ہیں علم بیان کی جو تیسری چیز ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں روزمرہ زندگی میں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے ایک حقیقی لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مجاز مرسل کی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کے سوا کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ بیٹا ابھی جب میں اس کی آپ کو اگلی صورتیں بیان کروں گی تو تب آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، کوئی اور تعلق ہے۔ اس کی سب سے پہلی صورت ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جیسے ایک چیز ہے
اس میں ایک جز کا آپ نے ذکر کرنا ہے لیکن مراد کل کی ہوگی. آپ چھوٹی چیز کا ذکر کریں گے اور اس سے پوری چیز مراد لی جائے گی. کس طرح؟ بیٹا اس کی چھوٹی سی مثال ایک یہ ہے، مثلا اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریب کے آغاز میں تمام حاضرین 11 مرتبہ درود پڑھیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے درود 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 11 ہو گیا. ایسے پڑھیں گے؟ ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. تو بیٹا بات یہ ہے کہ کہاں چھوٹی چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن اس سے مراد ہم خود ہی لے لیں گے. جی پورا درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. فاتحہ پڑھیے، فاتحہ 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 فاتحہ. تو بیٹا یہ تو ہماری اپنی عام زندگی کے مشاہدے کی چیز ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اس طرح نہیں پڑھا، بلکہ ایک جز کا ذکر کسی نے کر دیا اور ہم نے کل خود ہی مراد لے لیا. ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا. اب بازار سے مراد کیا؟ آپ ایک ایک دکان پر گئے ہیں، ہر جگہ پر گئے ہیں؟ نہیں. اب سننے والے کو خود یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کسی خاص دکان کا ذکر کر رہے ہیں. جی آپ کسی گروسری کی دکان پہ گئے ہیں، آپ کسی کپڑے کی دکان پہ گئے ہیں، ٹیلر کی، لیکن اس کا ذکر آپ نے ان الفاظ میں کیا کہ میں بازار گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجاز مرسل کی جو صورت ہے، جز کہہ کے کل مراد لینا، اس میں چیز ہم ذکر کر رہے ہیں تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے وہ زمین آسمان ہے پیارے. قدم رکھنا جز کا ذکر کیا جا رہا ہے. بیٹا ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہم صرف قدم تو نہیں رکھتے نا، خود انسان پورے کا پورا اندر جاتا ہے. جز کا ذکر کر کے ہم کل مراد لے رہے ہیں. جز کا ذکر کر کے ہم کل مراد لے رہے ہیں. تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے وہ زمین آسمان ہے پیارے. تو شاعر کہنا ہی چاہ رہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے جہاں تو نے قدم رکھ دیا وہ زمین آسمان سے بڑھ کر ہے. تو اس طرح اس شعر میں جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے. اگلی صورت ہے کل کہہ کے جز مراد لینا. اس کا بھی حوالہ میں نے اسی مثال کے حوالے سے آپ کو دے دیا کہ ہم کل کا ذکر کر دیتے ہیں کہ میں بازار گیا، کل کا ذکر کر دیا آپ نے، لیکن اس سے مراد جز کی ہوتی ہے کہ آپ کسی خاص دکان پر گئے ہیں. بچے نے چھری پکڑی ہو نا تو ماں کہتی ہے رکھ دو ہاتھ کٹ جائے گا. ہاتھ تو نہیں کٹے گا نا بیٹا، کوئی انگلی کٹ جائے گی، ادھر کوئی نشان کو لگ جائے گا. کہاں یہ جاتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا؟ ہم کل کا ذکر کرتے ہیں، مراد اس سے جز کی ہوتی ہے. سپاہی نے تلوار پکڑی، اب تلوار پوری کی پوری تو نہیں پکڑی جاتی، اس کا جو دستہ ہے، ہتھی ہے، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو تھاما جاتا ہے. کہاں یہ جاتا ہے؟ ہم ذکر کل کا کر دیتے ہیں، مراد اسے جز کی لی جاتی ہے، چھوٹے حصے کی مراد لی جاتی ہے. یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا چھوٹے حصے کا، مراد ہم نے مکمل کی لے لی تھی. یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم کل کا ذکر کر رہے ہیں، مراد اس سے چھوٹی چیز کی لی جائے گی. میں پاکستان میں رہتا ہوں، کوئی پوچھے اب باہر جائیں تو کہاں سے آئی ہیں؟ میں پاکستان سے آیا ہوں. پاکستان کل ہے. آپ اس کے کسی ایک صوبے کے، کسی ایک شہر کے، کسی ایک محلے کے، کسی ایک گھر میں رہتے ہیں. تو سننے والے کو اس کل سے جز کی پہچان خود ہی ہو جائے گی، اس کی سمجھ میں آ جائے گا. شاعر کہتا ہے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغرے جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. اب شاعر جام سفال، مٹی کا پیالہ لینے کے لیے بازار گیا ہے. بازار میں تو ہر طرح کی دکان ہے، اس نے حوالہ کل کا دیا ہے. وہ بازار گیا، کام اس کو یہ تھا کہ اس نے عام ایک مٹی کا پیالہ خریدنا تھا. تو ذکر یہاں پر کل کا کر کے مراد جز کی لی جا رہی ہے. وہ جز کی بات کر رہا ہے کہ اس کو مٹی کا پیالہ لینے کے لیے ایک خاص مٹی کے برتنوں کی دکان پر ہی جانا ہے، لیکن ذکر یہاں پہ وہ کل کا کر دے گا، مراد ہم اس سے جز کی لے لیں گے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی. میں آگے بڑھتی ہوں. مجاز مرسل کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. سبب ہوتا ہے وجہ اور مسبب ہوتا ہے اس کا نتیجہ. ہم ذکر کر رہے ہیں سبب کا اور اسے نتیجہ خود ہی مراد لیتے ہیں. بجلی جلاؤ، بجلی تو سبب ہے، اس کے نتیجے میں بلب جلتا ہے، سبب ہے بجلی. اس کے نتیجے میں نتیجہ ہم خود مراد لے لیتے ہیں. کیا کہ بجلی جلاؤ مطلب یہ کہ بلب جلاؤ. اسی طرح ہم کہتے ہیں بادل خوب برسا،
بیٹا بادل تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ اوپر رہتا ہے, اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے. گویا جو بادل ہے وہ وجہ ہے اور جو مسبب نتیجہ کیا ہے؟ بارش. لیکن ہم کہتے یہی ہے کہ بادل برسا, ہمیں اس سے وجہ ہم بیان کر دیتے ہیں, ہم اس کا نتیجہ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب یہ شعر دیکھیے گا, کس نے ہاتھ سے پٹکا ساغر موسم کی بے کیفی پر, اتنا ٹوٹ کے برسا بادل ٹوٹ چلا میں خانہ بھی, ڈوب چلا میں خانہ بھی. اب دیکھو یہاں پر ذکر کر رہا ہے اتنا ٹوٹ کے برسا بادل, بادل برس رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش برس رہی ہے. ذکر اس نے وجہ کی کر دی ہے, مراد اس سے نتیجہ ہے. ذکر اس نے سبب کا کیا ہے, مراد اس سے مسبب ہے. یعنی اس سے ہم مسبب خود ہی مراد لے لیتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے. اس کی جو اگلی صورت ہے وہ ہے مسبب بیان کر کے سبب مراد لینا. نتیجہ بیان کر دیں گے اور ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا اس کا سبب کچھ اور ہوگا. کہتے کسان نڈھال ہو کر گر پڑا. نڈھال ہونا نتیجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شدید گرمی ہے, اس کی شدید محنت ہے, صبح سے وہ کام کر رہا تھا اور وہ نڈھال ہو گیا. نڈھال ہو جانا نتیجہ ہے, مسبب ہے. ہم اس کا سبب خود ہی جان جاتے ہیں. مریض تھر تھر کانپ رہا تھا, کیوں کانپ رہا تھا؟ یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اس کی بیماری کا بھی ہو سکتا ہے, اس کو سردی بھی لگ رہی ہے, کوئی کمزوری بھی ہے, اس کے نتیجے میں نڈھال ہونا. بچہ ہانپتا ہوا گھر آیا, کہتے ہیں ہانپنا, ایسے بڑے بڑے سانس لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہانپ رہا ہے. کیوں؟ جب تیز آپ بھاگ کر کہیں جاتے ہیں اور رکتے ہیں تو اس کے بعد جو سانس ہے ان میں اس طرح کا تلاطم آتا ہے, تو کہتے ہیں ہم ہانپتا ہوا بچہ گھر آیا. بچہ آیا, کپڑے بھیگے تھے, بارش ہو رہی ہے, بارش میں کھیل رہا ہے, وہ آیا تو کپڑے بھیگے. یہ اس کا نتیجہ ہے, سبب کچھ اور ہے. تو جب ہم کسی چیز کا نتیجہ بیان کرتے ہیں اور سبب اس سے مراد سبب ہوتا ہے جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. نڈھال ہونا, آگ جل رہی ہے, آگ, لکڑیاں جل رہی ہیں بھائی, ہمیں پتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمیں واضح ہے. اب شعر ہے کہ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. نشہ کس طرح آتا ہے؟ نشہ نتیجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ شراب. ٹھیک ہے بیٹا, نشہ مسبب ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ شراب. تو یہ آپ کو واضح ہو گیا کہ کس طرح ہم نے جز کہہ کے کل مراد لیا, کل کہہ کے جز مراد لیا, سبب کہہ کے مسبب مراد لیا اور مسبب کہہ کے سبب مراد لیا. جب آپ وجہ اور نتیجے کو سامنے رکھیں گے تو تب آپ کو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ کوئی چیز وجہ کیا بنتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ ہماری عام گفتگو, اسی لیے میں نے اس کی شروع میں لکھا تھا کہ روزمرہ کی مثالیں, یہ ہماری روزمرہ کی مثالوں سے لیا جاتا ہے. لیکن ہم کہتے جو ہیں اگلے سننے والے کو ہمیں وضاحت نہیں کرنا پڑتی. تم پاکستان میں رہتے ہو, سارے پاکستان میں رہتے ہو, یا پاکستان کے ایک صوبے میں رہتے ہو, ایک شہر میں رہتے ہو, ہم نے کبھی ایسے سوال نہیں کیے. ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اسی طرح یہ تمام مثالیں جو سی ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان کے ایک ایک چیز آپ کو میں نے واضح کر کے بتا دی, سبب کیا ہے, مسبب کیا ہے, مسبب اور سبب میں فرق کیا ہے. اگلی جو اس کی صورت ہے بیٹا وہ ہے ظرف کہہ کر مظروف بیان کرنا. آپ کی سہولت کے لیے ایک بات چھوٹی جماعتوں میں کبھی پڑھا کرتے تھے, ذوئیں ظروف. ایک برتن, کوئی گھڑا, کوئی پیالہ بنا ہوتا تھا, تصویر میں بچپن کی کتابوں میں ہم پڑھ کے آتے ہیں. ذوئیں ظروف برتنوں کو کہا جاتا ہے. آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتاتی ہوں, یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ کوئی برتن ہے اور مظروف اس کے اندر ڈلا ہوا کوئی مشروب. ذکر ہم برتن کا کر دیتے ہیں اور مظروف اسے خود ہی مراد لے لیتے ہیں. کوئی پانی پینے جا رہا ہے, ایک گلاس میلے بھی لے آنا, مطلب کیا ہے؟ وہ گلاس لائے گا خالی نہیں, وہ پانی لے کر آئے گا, پانی لے کر آئے گا. ہمیں پانی چاہیے, اس کو پتا ہے. اب کھانا کھانے کوئی گیا کہ ایک پلیٹ میلے بھی لے آنا, مراد کیا ہے بھائی؟ مراد یہ ہے کہ تم خود کھانا کھانے جا رہے ہو تو آرڈر کرتے نہیں, اچھا 4 پلیٹ لے. 4 پلیٹ کا کیا مطلب ہے؟ خالی پلیٹ تو نہیں لے گا نا, آپ نے جو چیز آرڈر کی ہے, جو کہا ہے وہ اس میں ڈال کے لے کر آئے گا. ہم ذکر تو برتن کا کر رہے ہیں,
مظروف سننے والے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ تو شادی پر پوری دیکھ کھا گیا. تو ایسے سوچ کے آپ اس کو لفظ کو اگر اس کے حقیقی معنوں پہ جائیں تو انسان کی عقل اس بات کا سوچ نہیں سکتی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ مطلب ہے کہ اسے اتنا زیادہ کھا لیا کہ گویا کہ وہ پوری دیکھ ہی کھا گیا. لیکن ہم نے ذکر جو سا ہے وہ ظرف کا کیا ہے اور مظروف اسے خود ہی مراد لے رہے ہیں. اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. زمانے کی شکایت نہیں کر رہا وہ. زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانہ ایک ظرف ہے، اس سے مراد زمانے کے لوگ ہیں. زمانہ اگر ظرف ہے تو اہل زمانہ مظروف ہیں. ظاہر زمانے سے کیا گلا کرنا ہے، زمانے کے لوگوں کی بات کرنی ہے اس نے. تو ظرف زمانہ ہے اور مظروف اہل زمانہ ہے. تو بیٹا یہ جو اس کی صورتیں ہیں یہاں تک آپ کو واضح. اب اگلی صورت ہم انشاءاللہ مظروف کہہ کے ظرف بیان کرنا اس کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا ہم نے جو صورتیں ابھی مجاز مرسل کی دیکھی اس میں اب ہم آتے ہیں مظروف کہہ کے ظرف مراد لینا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ظرف کہہ کے مظروف مراد لے رہے تھے، یعنی ہم برتن کا ذکر کر رہے تھے اور مظروف سے مراد اس میں ڈلی ہوئی چیز تھی. اب ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں لیکن سننے والے کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کسی برتن میں ہی موجود ہوگی. جیسے مظروف کہہ کے ظرف مراد دینا، میز سے شربت اٹھا لاؤ. اب پتہ ہے کہ وہ شربت ہم نے مظروف کا ذکر کر دیا، وہ شربت کسی گلاس میں کسی جگ میں موجود ہوگا تو ہی لائے گا. پانی کو ڈھک دو. اب پانی کس صورت میں ہے؟ ظاہر ہے وہ کسی برتن میں موجود ہے. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پانی کو ڈھک دو کیونکہ ہمیں سننے والے کو خود ہی یہ پتا ہے. ذکر مظروف کا کیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ ظرف موجود ہے. ایک بڑا مشہور شعر اقبال کا، نہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. یہاں پر عشق میں رہی گرمیاں، عشق سے مراد صاحب عشق ہے. مظروف بیان کیا جا رہا ہے، اس سے صاحب عشق مراد لیا جا رہا ہے. خود ہی ہمیں پتا ہے کہ اگر عشق سے مراد وہ شخص جس نے عشق کیا ہے اس کے اندر وہ جوش اور ولولہ نہیں رہا. یہاں پہ عشق مظروف ہے اور عاشق ظرف کے طور پر لیا گیا ہے. گویا مظروف کہہ کے تو ظرف ہم نے خود ہی شمار کر لیا، ہمیں خود ہی اندازہ ہو گیا کہ اس میں ظرف کہ عشق میں رہی گرمیاں، عشق سے مراد وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں عشق کرنے والے، وہ مراد لیے جا رہے ہیں. بیٹا اس کے علاوہ یہ دو صورتیں جو میں نے لکھی ہیں کچھ مواقع پر ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت آسان سی یہ صورت ہے کہ زمانہ ماضی کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. کوئی شخص استاد کی حیثیت سے کام کرتا رہا، ریٹائر ہو گیا تو لوگ پھر بھی اس کو ماسٹر صاحب کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں. ماسٹر صاحب کہہ دیا. کوئی جج کی حیثیت سے تو جج صاحب آ گئے ہیں. کوئی کرنل کی حیثیت سے، میجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوا تو اس کو رہتے وقت دنیا تک یا اس کو ہم میجر صاحب کے نام سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، کرنل صاحب کے نام سے یاد کر رہے ہوتے ہیں. گویا اس کی جو ماضی کی صورت ہوتی ہے موجودہ دور میں بھی ہم اسی کا یاد کر رہے ہوتے ہیں. اگلی چیز ہے مستقبل کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. وہ جو ابھی نہیں آیا، کوئی MBBS کا طالب علم ہے جو پڑھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب سنائیں کیا حال ہے آپ کا. یعنی وہ مستقبل ہے، اس کو ہم موجودہ صورت میں لے کر آئے. ہمیں پتہ ہے چونکہ وہ وہی پڑھ رہا ہے، اندازہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کو موجودہ صورت سے تعبیر کرنا. بیٹا علم بیان کی جو آخری چیز ہے وہ ہے کنایا. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم کنایا کی دو جو صورتیں ہیں اس پہ بات کر لیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کنایا ہوتا کیا ہے. کنایا کیا چیز ہے؟ بیٹا کنایا جب کسی لفظ کو اشارتاً اس کے طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں. اس طرح میں کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں. مجازی مطلب بھی ہے اور حقیقی مطلب بھی ہے. یہاں پر میں نے دو مثالیں لکھی ہیں، سفید پوش اور خاندانی. حقیقی لفظ کیا ہے؟
سفید پوش ایک ایسا شخص جسے سفید اجلا لباس پہنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، ہم کہتے ہیں سفید پوش۔ مجازی معنی ایک غیرت مند انسان ہے، ایک ایسا شخص جو غربت کے باوجود بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہم کہتے ہیں یہ سفید پوش ہے۔ تو وہی بات جو آپ کو بھی بتائی، اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں خاندانی، خاندان سے تعلق رکھنے والے سبھی ہوتے ہیں، خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نا، خاندانی کہلاتے ہیں، لیکن خاندانی کا لفظ خاص طور پہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بڑا شریف ہے، بڑا باعزت ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خاندانی ہے۔ تو بیٹا کنایا اسی طرح اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جی کچھ اپنے سفید بالوں کا ہی خیال کر لو۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مطلب اپنے بڑھاپے کا، اپنی بزرگی کا خیال کر لو، اشارتاً اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کنایا قریب کی طرف۔ تو یہ جو مثالیں آپ کو سفید پوش اور خاندانی دی ہیں، یہ کنایا قریب کی ہی مثالیں ہیں، کیونکہ اس میں صفت اور موصوف، اس میں صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، موصوف ہم خود مراد لے رہے ہیں۔ سفید پوش ایک صفت ہے، خوبی ہے، اور اس کے ساتھ موصوف ہمیں پتا ہے کہ وہ شخص جو کہ غیرت مند ہے اس کو کہیں گے۔ خاندانی ایک صفت ہے، اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو کہ بڑا شریف ہے اور باعزت ہے، اس کو ہم کہیں گے خاندانی ہے۔ یعنی کنایا قریب سے مراد ایک ایسی صفت جسے کہ بآسانی ہم موصوف تک پہنچ جاتے ہیں، ایک ایسی خصوصیت بیان کی جاتی ہے جسے کہ آسانی سے ہم یہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے کہ دامن میں آج میر کے داغے شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر۔ داغے شراب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے کس چیز کی طرف؟ شراب نوشی کی طرف۔ یعنی یہ چیز شراب نوشی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ داغے شراب اس کی شراب نوشی کی عادت کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں یہ داغے شراب سے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ شاعر کا اشارہ کس طرف ہے۔ تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر، کہ مجھے تو بہت ناز تھا اس جوان پر، لیکن اس کے دامن پر بھی شراب کا داغ ہے۔ اب داغے شراب جو صفت بیان کر رہا ہے وہ شراب نوشی ہے، اور ہم براہ راست اس لفظ کو پڑھ کر کنایا قریب ترین اشارے کی طرف پہنچ گئے کہ وہ شراب نوشی کی عادت کو بیان کر رہا ہے۔ ہمیں ذرا دیر نہیں لگی کہ ہم اس کو جان لیں کہ آخر وہ اشارہ کس طرف کر رہا ہے۔ اسی طرح کنایا بعید، قریب کہتے ہیں قریب کو، اور بعید کہتے ہیں دور کی چیز کو۔ کنایا بعید کیا ہے؟ جب بہت سی خصوصیات مل کے ایک چیز کی طرف اشارہ کرے۔ قریب میں ہم آسانی سے اس چیز کی طرف پہنچ گئے تھے، لیکن بعید میں ہمیں 2-3 مثالیں دی جائیں گی، پھر اس کے بعد ہم اس طرف پہنچیں گے کہ آخر شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ شعر دیکھیے گا، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگارے آتشین رخ سر کھلا۔ صبح کی جانب مشرق پہ ایک حسین پیکر نظر آیا، ایک آگ کا روشن چہرہ تھا اور جس کا سر کھلا تھا۔ اب یہ جو 3 مثالیں دی جا رہی ہیں، 4 مثالیں دی جا رہی ہیں، صبح کا ذکر ہے، مشرق کا ذکر ہے، ایک آگ روشن چہرہ ہے، سر کھلا ہے، تو یہ اشارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سورج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سورج کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان 4 مثالوں سے بعید دور جا کے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ قریبی کا داغے شراب، پتہ چل گیا شراب نوش۔ یہاں پہ ان 4 چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے کہ سورج کی بات کر رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مگز کو، شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا کہ خون پروانے کا ہوگا۔ اب کیا کس طریقے سے شاعر نے راستہ ڈھونڈا ہے، کہاں ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے؟ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس لے گی، پھر وہ شہد بنائے گی، اسے شہد نکالا جائے گا، باقی جو بچے گا موم، اسے موم بتی جلائی جائے گی، اس موم بتی کو جلایا جائے گا، پروانہ آئے گا، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھو کہ کس طرح شاعر نے راستہ تلاش کیا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے ذریعے تلاش کیے، پھر وہ اس مقصد تک ہمیں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو اشاروں میں جب بات کی جاتی ہے تو 2-3-4 خصوصیات بتا کے
کسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنایا بعید، یعنی ہمیں تھوڑی دیر لگتی ہے اس کے مفہوم کو، اس کے اشارے کو سمجھنے میں، جبکہ کنایا قریب میں جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ قریب ترین اشارہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایک لفظ سے پتہ چلے داغ شراب ظاہر ہے کوئی شراب نوش ہے، شراب پی ہے، چاہے اس کو عادت ہے یا پہلی دفعہ پی ہے، مطلب یہ کہ اسے شراب پی ہے، تو اس کی اس عادت کو واضح کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کوئی دقت نہیں اس اشارے کو سمجھنے میں، لیکن یہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پھر انسان پہنچتا ہے کہ ہاں ان مثالوں سے سورج کو مراد لیا گیا۔ تو بیٹا یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ گرامر جس کو اب بالعموم مشکل سمجھا جاتا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی اور آپ کو بتانے کی۔ تو جب آپ سنیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ ان مثالوں پر، ان کی نہ صرف نثری بلکہ شعری مثالوں پر بھی غور کیجیے گا، کیونکہ اب ہمارے پرچے میں جو کالج میں ایگزام لیے جاتے ہیں اس میں شعری مثالیں ہی دی جاتی ہیں، تو اس کو پڑھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔